السلام علیکم، میرا نام ہے عزیر ظفر اور آج ہم ٹاپک کریں گے کلاس 6 سائنس چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم ٹاپک نمبر 1 ہی ہے، چیپٹر ہے ہمارا بیلنسڈ ڈائٹ، متوازن خوراک۔ تو پہلے ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن کریں گے، انٹروڈکشن کے بعد ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف چلیں گے۔ تو انٹروڈکشن میں کیا آتا ہے، بیلنسڈ ڈائٹ، متوازن خوراک کیوں کھاتے ہیں ہم؟ اپنے آپ کو ہیلدی رکھنے کے لیے۔ انٹروڈکشن میں کیا آئے گا، ویز آف مینٹیننگ گڈ ہیلتھ، ہم اپنی صحت کو اچھا اور متوازن اور برقرار کیسے رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں چند ایک چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیلنسڈ ڈائٹ، ایک متوازن خوراک کھانی چاہیے۔ بیلنسڈ ڈائٹ کسے کہتے ہیں آگے اب جا کے ہم دیکھیں گے۔ ایسی خوراک جس کے اندر تمام کے تمام نیوٹرینٹس ایک خاص مقدار کے اندر موجود ہوں، انہیں ہم کہتے ہیں بیلنسڈ ڈائٹ۔ ڈیفرنٹ فوڈ گروپس کون کون سے ہیں، خوراک کے گروپ کون کون سے ہیں، جیسے کہ فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں۔ گرین گروپس ہیں، گرین گروپ جیسے دانے دار خوراک ہوتی ہے، گندم ہے، چاول ہے، مکئی ہے، جو ہے، چنا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ ملک اینڈ ملک پروڈکٹس، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جیسے چیز ہے، بٹر ہے، اس طرح کی۔ اینڈ میٹ گروپ، گوشت وغیرہ، چکن جو ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، بیف اس میں آ جاتی ہیں۔ بیلنس ڈائٹ کے اندر ڈفرینٹ فوڈ گروپس ہوتے ہیں، فروٹس، ویجیٹیبلس، گرین گروپس، ملک اینڈ ملک پروڈکٹس، میٹ گروپس، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو بیلنس ڈائٹ ہوتی ہیں، بیلنس ڈائٹ کے اندر جو ڈفرینٹ فوڈ گروپس ہیں وہ کام کیا کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں گروتھ کا۔ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں، گروتھ، نشو و نما، بڑھوتری کرواتے ہیں۔ ریپیئر، اگر ہمارا باڈی کا کوئی پارٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کو ریپیئر کرنے میں، مرمت کرنے میں، اس کی ٹھیک ہونے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ ریپروڈکشن، اپنے بچے پیدا کرنا، اس عمل کو بھی یہ تیز کرواتے ہیں۔ بیلنسڈ ڈائٹ، پروٹیکشن فرام ڈیزیز، بیماریوں سے بھی بچاتی ہے ہمیں ایک بیلنسڈ ڈائٹ، ٹھیک ہے۔ انٹروڈکشن میں کیا آ جائے گا، ہم اپنی خوراک کو کیسے صحت کو کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں، تو ود دی ہیلپ آف بیلنسڈ ڈائٹ۔ بیلنسڈ ڈائٹ ایسی خوراک ہوتی ہے جس کے اندر تمام کے تمام نیوٹرینٹس ایک خاص مقدار کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ڈفرینٹ فوڈ گروپس کون کون سے ہیں، فروٹ، ویجیٹیبلس، گرینز، ملک اینڈ ملک پروڈکٹ، میٹ گروپ وغیرہ۔ یہ فوڈ بیلنس ڈائٹ کرتی کیا ہے، گروتھ کرواتی ہے، ریپیئر کرواتی ہے ہمارے باڈی کے پارٹس کو، ریپروڈکشن میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، پروٹیکشن فرام ڈیزیز۔ تو ڈفرینٹ جو فوڈ گروپس ہیں ان کے سورسز کیا کیا ہیں، ان کے بیسیکلی جو سورسز ہوتے ہیں وہ سورسز دو ہی ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں پلانٹس اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں اینیملز۔ ہم اپنی خوراک یا تو پلانٹس سے حاصل کرتے ہیں یا پھر دوسرے اینیملز سے حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہیومنز کے کیس میں ہمیں کہا جاتا ہے اومنیورز، ایسے جاندار جو اپنی خوراک پودوں سے بھی حاصل کرتے ہیں اور جانوروں سے بھی حاصل کرتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں اومنیورز۔ تو ہیومن آر اومنیورز۔ تو اب جو خوراک ہوتی ہے بیسیکلی ڈفرینٹ فوڈ گروپس وہ کون کون سے ہیں، بیسیکلی ہم جو دیکھیں گے وہ ہیں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، فیٹس یا لپڈس، وائٹامنز، منرلز، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 مین فوڈ گروپس ہیں جو کہ ایک بیلنسڈ ڈائٹ بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہم ڈسکس کریں گے کاربوہائیڈریٹ کو۔ کاربوہائیڈریٹ کیا ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹ کو نا انڈرسٹینڈ کر لیں آپ، بیسک چیزیں۔ کاربوہائیڈریٹ ہمارے نا جتنے بھی سیلز ہیں، مولیکیولز ہیں، کمپاؤنڈز ہیں، وہ سارے کے سارے نا ایٹم سے مل کے بنے ہوتے ہیں۔ کس سے مل کے بنے ہوتے ہیں، ایٹم ایک بیسک یونٹ ہے۔ تو اب ایٹم، کاربن بھی ایک ایٹم ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹس ہے نا نیم، تو کاربو نکلا ہے کاربن ایٹم سے، اور ہائیڈریٹس کہتے ہیں پانی کو، کسے کہتے ہیں، پانی کو، H2O، واٹر، ٹھیک ہے۔ کاربوہائیڈریٹس من کے اندر جس کے اندر ایسے کمپاؤنڈ جن کے اندر کاربن بھی موجود ہو، ہائیڈروجن بھی موجود ہو، آکسیجن بھی موجود ہو، تو اس کا جنرل فارمولا کیا بن جاتا ہے، CH2O۔ اب C یہاں پر جو کاربن ہے وہ n نمبر آف کاربن ہو سکتے ہیں، کاربن 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی، 4 بھی، 5، 6، ہزاروں کی تعداد میں چلے جاتے ہیں۔ آکسیجن بھی کیا ہوں گے، n، جتنے کاربن ہوں گے اتنے ہی آکسیجن ہوں گے، اور جتنے کاربن اور آکسیجن ہوں گے ان کا ڈبل کیا ہوں گے، ہائیڈروجن ہوں گے۔ ہائیڈروجن مل کے کاربن فار ایگزامپل ہیں 6، ہائیڈروجن کیا ہوں گے 12، اور آکسیجن بھی کیا ہوں گے 6، C6H12O6۔ تو یہ ہمارے پاس ایک کاربوہائیڈریٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا فارمولا C6H12O6 کس کا فارمولا ہے، گلوکوز کا۔ گلوکوز ایک ایسی آپ سمجھ لیں کہ کاربوہائیڈریٹ کی خوراک ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے
جسے ہمارے باڈی کے سیلز ڈائریکٹلی یوز کر لیتے ہیں۔ گلوکوز ایک ایسی خوراک ہے جسے ہمارے باڈی کے سیلز کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹلی یوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گلوکوز سے وہ اے ٹی پی حاصل کرتے ہیں اور اے پی ٹی پی کو وہ ڈائریکٹ یوز کر لیتے ہیں۔ اب یہ کاربوہائیڈریٹ کی سمجھ آ گئی۔ کاربوہائیڈریٹس نکلا ہے کاربن اینڈ واٹر مالیکول سے، CH2، اس کا جنرل فارمولا CnH2ON، اینڈ اگر ہم فارمولا کوئی بھی بنائیں تو C6H12O6 ہے، جیسے کہ جسے ہم گلوکوز کہتے ہیں۔ گلوکوز کو ہمارے باڈی کے سیلز ڈائریکٹ انرجی کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں۔ اب کاربوہائیڈریٹس کے سورسز کون کون سے ہیں؟ کاربوہائیڈریٹ کے سورسز میں آتے ہیں پلانٹس۔ پہلے پلانٹس کی بات کی جائے تو پلانٹس کے اندر ویٹ جو ہماری گندم ہے، رائس چاول ہیں، بارلے جو اور میز، مکئی، پوٹیٹو، آلو، ٹومیٹو، ٹماٹر، بنانا، کیلے وغیرہ، یہ سارے کی ساری چیزیں کیا ہیں، سورس آف ہیں کاربوہائیڈریٹ، سورس آف کیا ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ پلانٹس کے اندر ویٹ ہے، رائس ہے، بارلی، میز، پوٹیٹو، ٹمیٹو، بناناز وغیرہ، یہ سورسز آف کاربوہائیڈریٹس آتے ہیں۔ اور اینیملز میں دیکھا جائے تو اینیملز یا برڈز میں، تو اینیملز میں یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہیں، یہ جو ہنی بناتی ہیں، شہد بناتی ہیں، تو اس شہد کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے۔ ملک، دودھ کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹ کچھ مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ تھے سورسز، پلانٹس، ویٹ، رائس، بارلے، میز، پوٹیٹوز، ٹمیٹوز، بناناز، اینیملز، سورس، ہنی، ملک۔ نیکسٹ اس کے ہم یوزز اب کریں گے۔ یوزز میں کیا آتا ہے، کوئک سورس آف انرجی، یہ خوراک ڈائریکٹلی انرجی پرووائڈ کرتی ہے ہمارے جسم کو، باڈی سیلز کو، کیونکہ گلوکوز اس کی کاربوہائیڈریٹ کی سمپلیسٹ فارم ہوتی ہے، اور گلوکوز ہماری باڈی کو آسانی سے ہماری باڈی کے سیلز اسے استعمال کر لیتے ہیں۔ کیسے استعمال کر لیتے ہیں میں ابھی بتاؤں گا آپ کو پیچھے۔ وہ ایک سورس آف انرجی، فیول فار باڈی، مین کے کیونکہ یہ باڈی کو انرجی پرووائڈ کر رہے ہیں، اسے ہم اسے فیول بھی کہتے ہیں، فیول آف باڈی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اب دیکھنا ہے خوراک ہمارے جو استعمال کرتے ہیں کاربوہائیڈریٹ، وہ ہمارے سیلز تک پہنچتی کیسے ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے فار ایگزامپل ہم فوڈ کھاتے ہیں، کوئی بھی میں کہتا ہوں ویٹ، گندم کھاتے ہیں، بنانا، کچھ بھی مل کے ایسی خوراک کھاتے ہیں جس کے اندر کاربوہائیڈریٹ موجود ہیں، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، وہ خوراک ہمارے منہ سے ہوتی ہوئی، معدے سے ہوتی ہوئی کہاں جاتی ہے، اسمال انٹسٹائن میں جاتی ہے، چھوٹی آنت میں جاتی ہے۔ اب اسمال انٹسٹائن میں یہ جو مالیکول ہوتے ہیں بالکل سمپلیسٹ ہو چکے ہوتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے، انہیں ہم کہتے ہیں گلوکوز۔ ان کے خوراک کاربوہائیڈریٹ والے سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں، گلوکوز کی فارم میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ گلوکوز یہاں سے اب انٹر ہو جاتا ہے کس کے اندر، بلڈ کے اندر۔ بلڈ کے اندر انٹر کیسے ہوتا ہے، ہماری اسمال انٹسٹائن کے اندر ایک پورشن ہوتا ہے، اس طرح کا پورشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا کر کے۔ یہ آپ نے کبھی ٹاول دیکھا تو ٹاول کے اوپر جو فنگر لائک اسٹرکچر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری اسمال انٹسٹائن کے اندر بھی ایک پورشن ہوتا ہے جس کے اوپر اس طرح فنگر لائک اسٹرکچر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان فنگر لائک اسٹرکچر کو ہم کہتے ہیں ویلائی، کیا کہتے ہیں، ویلائی۔ اب یہ گلوکوز ان ویلائی کے اندر آ جاتا ہے۔ اب ان ویلائی کے باہر بلڈ کیپلریز گھوم رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، بلڈ کیپلریز بھی بالکل باریک ون سیل والی ہوتی ہیں، ون سیل کی لیئر ہوتی ہے ان کی، اور ویلائی کی بھی کیا ہوتی ہے، ون سیل کی لیئر ہوتی ہے۔ ادھر بھی سیل کے باہر سیل میمبرین، ادھر بلڈ کیپلریز کی بھی سیل میمبرین۔ یہ سیل میمبرین ہوتی ہیں سیمی پرمیبل، یہ چند چیزوں کو پاس آؤٹ ہونے دیتی ہیں اور چند چیزوں کو پاس آؤٹ نہیں ہونے دیتی۔ تو ہوتا کیا ہے، یہاں ویلائی سے گلوکوز بلڈ کے اندر انٹر ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، بلڈ کے اندر انٹر ہو جاتا ہے۔ جب گلوکوز بلڈ کے اندر انٹر ہوتا ہے تو بلڈ کے اندر آتا ہے، بلڈ جاتا ہے ہمارے پورے باڈی سیلز کے اندر، تو پورے باڈی سیلز کے اندر کیا پہنچ جائے گا، گلوکوز پہنچ جائے گا۔ اب ہر سیل کے اندر کیا ہوتا ہے، ہر سیل کے اندر ہوتا ہے مائٹوکونڈریا، کیا ہوتا ہے، مائٹوکونڈریا ہوتا ہے، ہر سیل کے اندر ہوتا ہے مائٹوکونڈریا۔ اب مائٹوکونڈریا کے اندر ایک پروسیس ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ریسپائریشن، کیا کہتے ہیں، ریسپائریشن کہتے ہیں۔ اب ریسپائریشن کے ذریعے کیا ہوتا ہے، ریسپائریشن کے ذریعے ہمیں انرجی مل جاتی ہے۔ اب ریسپائریشن کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، پہلے اب ایک بار اور ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں اسے۔ سب سے پہلے فوڈ جو ہم خوراک کھاتے ہیں جن کے اندر کاربوہائیڈریٹس موجود ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے ماؤتھ، خوراک کی نالی، اسٹمک سے ہوتے ہوئے آتے ہیں اسمال انٹسٹائن میں۔ اسمال انٹسٹائن کے اندر جو گلوکوز ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں، بالکل شارٹ مالیکول بن جاتے ہیں۔ وہ شارٹ مالیکول گلوکوز جاتے ہیں بلڈ کے اندر۔ بلڈ کے اندر کیسے جاتے ہیں، اسمال انٹسٹائن کے اندر یہ فنگر لائک اسٹرکچر ہوتے ہیں،
ان اسٹرکچر کو کہتے ہیں ہم ولائی. یہ ولائی بالکل باریک سے ہوتے ہیں اور ان کے باہر بلڈ کیپلریز موو کر رہی ہوتی ہیں. بلڈ کیپلریز بھی بالکل باریک ہوتی ہیں. جب وہ ان کے ساتھ ٹچ میں ہوتی ہیں تو ہوتا کیا ہے، یہاں اسمال انٹسٹائن میں جو گلوکوز موجود ہے وہ گلوکوز ان ولائی کے ذریعے پاس آؤٹ ہو کے ان بلڈ کیپلریز کے اندر انٹر ہو جاتا ہے. جب گلوکوز بلڈ کے اندر آ جاتا ہے تو وہی بلڈ پورے باڈی سیلز کو پہنچ رہا ہے تو گلوکوز بھی مل کے پورے باڈی سیلز کو پہنچے گا. جب پورے باڈی سیلز کو پہنچے گا تو ہر سیل کے اندر ہوتا ہے مائٹوکونڈریا. تو مائٹوکونڈریا میں اگر ایک پروسیس ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ریسپائریشن کے اندر ہمیں خوراک استعمال کرتے ہیں اور ہمیں انرجی ملتی ہے. اب انرجی کیسے ملتی ہے یہ دیکھیں. گلوکوز ہے جسے ہم کہہ رہے تھے C6H12O6، ٹھیک ہے. یہ گلوکوز اس کے ساتھ ہم نے ملایا آکسیجن کو. آکسیجن کہاں سے آئی ہے؟ اب ایز یو نو سانس جب ہم لے رہے ہیں تو سانس کے ذریعے ہم اپنی باڈی کے اندر آکسیجن کو لے کے جا رہے ہیں. وہ آکسیجن اس گلوکوز کے ساتھ ملتی ہے تو یہی گلوکوز اور آکسیجن مل کے کیا بناتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ. ادھر سے کاربن، ادھر سے آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، ادھر سے واٹر کا مالیکول بھی نکل جاتا ہے. ساتھ میں کیا ملتی ہے ہمیں؟ انرجی. یہ انرجی وہ جو سیلز ہیں وہ سیلز کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں. اور یہ انرجی اگر آپ کو بتاتا چلوں میں ATP کی صورت میں ملتی ہے. کس کی صورت میں ملتی ہے؟ ATP کی صورت میں ملتی ہے. اور ATP کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں میں. یہ کہتے ہیں ایڈینین یا ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ. ٹھیک ہے، یہ ایک نیوکلیوٹائڈ ہے ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ. اس کے اندر نیوکلیوٹائڈ بھی موجود ہوتا ہے، بیس بھی موجود ہوتی ہے اور ساتھ میں شوگر بھی ہوتی ہے. اور ساتھ میں ٹرائی فاسفیٹ کا مطلب ہوتا ہے 3 فاسفیٹ کے گروپ بھی ہوتے ہیں اٹیچ اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ ATP کیا کرتی ہے؟ انرجی پرووائڈ کرتی ہے. انرجی پرووائڈ کرتی ہے کس کی صورت میں؟ 1 ATP کا مالیکیول 7400 جاؤل پر مول. ایک ATP کا مالیکول ہمیں 7400 جاؤل انرجی پرووائڈ کرتا ہے. یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں 7.4 کلو جاؤل ہمیں انرجی کیا کرتا ہے؟ پرووائڈ کرتا ہے. کلو کیلوریز پرووائڈ کرتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، اور ایک بھی بتاتا چلوں آپ کو، 1 گلوکوز کے مالیکول سے جو ATP کے مالیکول ہمیں ملتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ 36 ATP کے مالیکول ہوتے ہیں ایک گلوکوز کے مالیکول کے ٹوٹنے سے. ٹھیک ہے، تو یہ کمپلیٹ پروسیس ہم نے دیکھا کہ ہمیں انرجی کیسے ملتی ہے کاربوہائیڈریٹ سے. تو کاربوہائیڈریٹس کو ایک بار دوبارہ سے دیکھ لیں. کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں کاربن اور واٹر کے مالیکول پر مشتمل. CnH2O C6H12O6 گلوکوز ایک سمپلسٹ کاربوہائیڈریٹ ہے. اور اس کے سورسز کیا ہیں؟ پلانٹس، ویٹ، رائس، بارلے، میز، پوٹیٹوز، ٹمیٹوز، بناناز. اور اینیملز میں دیکھا جائے تو اس کے سورسز ہیں ہنی، ملک. یوزیج کیا کیا ہے؟ کوئک سورس آف انرجی ہے گلوکوز. فیول آف آور باڈی. فوڈ سب سے پہلے آتی ہے ہمارے ماؤتھ کے اندر خوراک کی نالی سے ہوتی ہوئی اسٹمک سے آگے اسمال انٹسٹائن. اسمال انٹسٹائن کے بعد آتی ہے گلوکوز کے. گلوکوز وہاں پر ہوتا ہے، بن جاتا ہے بالکل چھوٹے مالیکول میں. جب خوراک ٹوٹ جاتی ہے تو گلوکوز پھر آگے بلڈ میں انٹر ہوتے ہیں ولائی کے ذریعے. پھر آگے آل باڈی سیلز کو بلڈ کے ذریعے گلوکوز پہنچتا ہے. پھر مائٹوکونڈریا کے اندر ہوتی ہے ریسپائریشن سے ہمیں ملتی ہے انرجی. انرجی ملتی کیسے ہے؟ گلوکوز پلس آکسیجن آپس میں ملتے ہیں، بنتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ ہماری باڈی سے باہر سانس کے ذریعے چلا جاتا ہے. واٹر کا مالیکول، ساتھ میں انرجی. اب انرجی وہ ملتی ہے ہمیں کس کی فارم میں ملتی ہے؟ ATP کی فارم میں ملتی ہے. ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ. 1 molecule of ATP provide us 7.4 کلو کیلوریز یا کلو جاؤل پر مول. اس کے بعد ایک گلوکوز کے مالیکول سے ہمیں 36 ATP کے مالیکولز ملتے. یہ تو نیکسٹ ہے ہمارا ٹاپک کاربوہائیڈریٹ کے بعد پروٹین کا. تو اب پروٹین بھی فوڈ گروپ کے اندر آتا ہے. گروپ آف فوڈ خوراک کا ایک گروپ ہے جو ہمیں کیا پرووائڈ کرتا ہے؟ وچ ہیلپ ان گروتھ، جو ہمیں نشو و نما میں بڑھوتری میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ریپیئر، ہمارے باڈی کے سیلز کی ریپیئرنگ میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اینڈ ریپروڈکشن، اور نسل بڑھانے کے عمل کے اندر ہیلپ آؤٹ کرتا ہے پروٹین. ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں کہ اس کا امپورٹنس ہے پروٹین کی. گروپ آف فوڈ ہے وچ ہیلپ ان گروتھ، ریپیئر اینڈ ریپروڈکشن. اب پروٹین کے سورسز کون کون سے ہیں؟ سورسز سٹارٹ میں نے بتا دیا. پلانٹس بھی ہیں، اینیملز بھی ہیں. اب پلانٹس میں کون کون سے ہیں؟ پلسز، دالیں ہیں، نٹس ہیں، بینز ہیں، پیز ہیں، سیڈز ہیں. یہ ڈفرینٹ جو ہے دانے دار خوراکیں ہوتی ہیں، جیسے پلسز ہیں، دالیں، نٹس ہیں، بینز ہیں،
پیز مٹر وغیرہ ہیں، سیڈ بیج وغیرہ ہیں، یہ سارے کے سارے کیا پرووائڈ کرتے ہیں ہمیں، کسی نہ کسی صورت میں ہمیں پروٹین پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اینیمل جو ہیں جانور، وہ بھی فش ہے اس کے اندر بھی پروٹین ہوتی ہے، ملک ہے ملک کے اندر بھی پروٹین ہوتی ہے، چکن گوشت ہے اس کے اندر بھی پروٹین ہوتی ہے، ایگز انڈے ہیں ان کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، پروٹین موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پروٹین کا سورسز پلانٹس اینڈ اینیملز، پلانٹس پلسز نٹس بینس پیس سیڈس اینڈ اینیملز لائک فش ملک چکن ایگز، یہ سورسز ہیں۔ کمپوزیشن کیا ہوتی ہے، من کے پروٹین کا مالیکول کس سے بنتا ہے، جیسے ہم نے کاربوہائیڈریٹ کا دیکھا تھا، کاربن اور واٹر کے مالیکول کے ساتھ مل کے بنتا ہے۔ تو پروٹین کے اندر جو 4 ایٹم موجود ہوتے ہیں بیسیکلی، وہ پہلا ہوتا ہے کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن اور ساتھ میں آ جاتا ہے نائٹروجن۔ کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن اور نائٹروجن، یہ کمپاؤنڈ، یہ ایٹمز آپس میں ملتے ہیں تو بناتے ہیں پروٹین کا مالیکول۔ اب پروٹین کا جو سمپلیسٹ مالیکول ہوتا ہے، یہ جب پروٹین بنتا کیسے ہے، پروٹین بنتا ہے امائنو ایسڈ کے ملنے سے۔ کس کے ملنے سے بنتا ہے؟ پروٹین بنتا ہے امائنو ایسڈ کے ملنے سے۔ آپ کے لیول پر اس کا فارمولا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بٹ میں اگر آپ کو بتاؤں اس کا فارمولا امائنو ایسڈ کا، تو یہ آلموسٹ یہ بنتا ہے CH2COOH اینڈ NH2، یہ ہوتا ہے اس کا سٹرکچر ایک سمپل امائنو ایسڈ کا، جس کے اندر کاربن بھی ہے، ہائیڈروجن بھی موجود ہے، آکسیجن بھی موجود ہے اور نائٹروجن بھی موجود ہے۔ جب بہت سارے امائنو ایسڈز آپس میں ملتے ہیں، امائنو ایسڈ جب آپس میں 2 امائنو ایسڈ ملتے ہیں، 2 امائنو ایسڈ کے درمیان میں جو بانڈ بنتا ہے، اس بانڈ کو ہم کہتے ہیں پیپٹائڈ بانڈ۔ کیا کہتے ہیں؟ پیپٹائڈ بانڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کمپوزیشن کو دیکھا ہم نے، اس کے اندر کاربن ہوتا ہے، ہائیڈروجن، آکسیجن اور نائٹروجن ہوتا ہے، اور پروٹین کا سمپلسٹ یونٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، امائنو ایسڈ۔ مل کے امائنو ایسڈ سے مل کے بنتی ہے پروٹین۔ اب امائنو ایسڈ کا فارمولا دیکھا ہم نے، CH2NH2COOH ہوتا ہے۔ یہ جب بہت سارے امائنو ایسڈ آپس میں ملتے ہیں، ان کے درمیان میں جو بانڈ بنتا ہے، اس بانڈ کو ہم کہتے ہیں پیپٹائڈ بانڈ۔ اب اس کے یوزج کیا ہے، اس کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں؟ ان اسمال انٹسٹائن، جیسے ہم خوراک کھاتے ہیں، وہ ہمارے وہی ماؤتھ سے، خوراک کی نالی سے، اسٹمک سے ہوتی ہوئی ہمارے جاتی ہے اسمال انٹسٹائن میں۔ اسمال انٹسٹائن کے اندر کیونکہ ایبزارپشن آف فوڈ ہو رہی ہوتی ہے، فوڈ وہیں سے ابزارب ہو کے کہاں جاتی ہے، بلڈ کے اندر جاتی ہے، ایبزارپشن فوڈ کی وہیں پہ ہوتی ہے۔ تو اب جب خوراک پہنچتی ہے نا اسمال انٹسٹائن میں، تو جتنی بھی ہم خوراک کھاتے ہیں، وہ اپنی خوراک تمام کے تمام اپنے سمپلسٹ یونٹ میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہوتی ہے، اپنے سمپلسٹ یونٹ میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہوتی ہے۔ تو پروٹین کے سمپلسٹ یونٹ کون سے تھے؟ امائنو ایسڈ تھا۔ تو مین کہ ہماری اسمال انٹسٹائن کے اندر پروٹین ان دی فارم آف امائنو ایسڈ پریزنٹ ہوتے ہیں۔ جب یہی امائنو ایسڈ وہی ولائی کے ذریعے ہمارے بلڈ کے اندر ٹرانسفر ہوتے ہیں، تو بلڈ کے سیلز کیا کرتے ہیں، پورے باڈی سیلز کو یہ امائنو ایسڈز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب بلڈ سیل، باڈی سیلز کے اندر کیا ہوتا ہے، باڈی سیلز کے اندر یہی پروٹین آپس میں اکومولیٹ ہوتی ہے، یہی امائنو ایسڈز آپس میں اکومولیٹ ہو کے کیا بنا دیتے ہیں، دوبارہ وہی پروٹین بنا دیتے ہیں۔ کیا بنا دیتے ہیں؟ دوبارہ وہی پروٹین بنا دیتے ہیں۔ اب یہ بھی کویسچن آ سکتا ہے کہ جو ہم پروٹین کھا رہے تھے، وہ ڈائریکٹ ہمارے سیلز میں بھی تو جا سکتی تھی، لیکن ایسے کیوں نہیں ہوا؟ ایسا اس لیے نہیں ہوا کیونکہ پروٹین ایک لارج مالیکول ہے، ایک میکرو مالیکول ہے۔ ایک میکرو مالیکول کو ہم ڈائریکٹ سیل کے اندر انٹر نہیں کروا سکتے، اس لیے پہلے خوراک کو بالکل سمپلسٹ یونٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہی جا کے ہم خوراک کو استعمال کر سکتے ہیں۔ امائنو ایسڈز کو جب اکومولیٹ ہوا تو دوبارہ سے پروٹین بن گئی۔ اب پروٹین دوبارہ سے کیا کرواتی ہے، گروتھ کرواتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے بڑھوتری، نشو و نما کرواتی ہے، انسان کی ریپیئر، کوئی ہمارا باڈی کا سیل اگر ڈیمیج ہو گیا تو اس ڈیمیج کو نلیفائی کرنے کے لیے ریپیئر کرواتی ہے۔ ریپروڈکشن، سیلز کی کیا کرواتی ہے، سیلز کے اندر ریپروڈکشن کا فینومینا کرواتی ہے، ان کے نسل کو بڑھانے کا جو عمل ہوتا ہے ریپروڈکشن کا، میل اینڈ فیمیل کا، اس کو یہ بڑھاتی ہے۔ انزائمز، تمام کے تمام جو انزائم ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی ایکشنز فنکشنز ہو رہے ہیں، تمام فنکشنز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں انزائم، اور یہ سارے کے سارے انزائم کس چیز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسی پروٹین سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اینٹی باڈیز ایسی میڈیسنز یا ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، وائرسز بیکٹیریا کو کل کر دیتے ہیں۔ وہ اینٹی باڈیز بھی کس سے بنی ہوتی ہیں، ہماری پروٹین سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ تھا ہمارا یوزیج کا پورشن۔ دوبارہ سے ایک بار دیکھ لیں، گروپ آف فوڈس
which help in growth, reproduction and repairment. Sources کیا ہیں؟ plants and animals ہیں. plants, pulses, nuts, beans, peas, seeds. animals, fish, milk, chicken, eggs. composition امائنو ایسڈ سے بندے ہوتے ہیں. امائنو ایسڈ کے اندر کون کون سے ایٹم ہوتے ہیں؟ کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن. امائنو ایسڈ کا فارمولا NH2CH2COOH. اور یہ ایک امائنو ایسڈ آپس میں ملے ہوئے کیسے ہوتے ہیں؟ پیپٹائڈ بانڈ کے ذریعے ملے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس کے یوزیج میں کیا آتا ہے؟ ان اسمال انٹسٹائن پروٹین امائنو ایسڈس. اسمال انٹسٹائن کے اندر پروٹین ہوتی ہے ان دی فارم آف امائنو ایسڈ. اس امائنو ایسڈ کی فارم کو استعمال کیا جاتا ہے کیسے؟ بلڈ سیلز کے اندر جاتی ہیں، بلڈ سیل سے آگے باڈی سیلز میں اکامولیٹ ہو کے پروٹین دوبارہ سے بنا دیتی ہیں. وہاں پر گروتھ ہوتی ہے، گروتھ بھی کروا سکتے ہیں، اس سے ریپیئر بھی کروا سکتے ہیں کسی باڈی سیل کو، ریپروڈکشن میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تمام کے تمام انزائم بنے ہوتے ہیں پروٹین کے، اینٹی باڈیز بھی پروٹین کی بنی ہوتی ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. آئی ہوپ سو آپ نے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا. نیکسٹ کوئی بھی اگر کویسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.